نمرود کے ملک سے ہجرت کی، ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ تھا۔ اس سے حضرت ابراہیم کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے آپ سے پوچھوایا کہ ابراہیم یہ عورت تمہارے ساتھ ہے، یہ کیا ہوتی ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ جب حضرت ابراہیم سارا کے ساتھ یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں بہن کہہ آیا ہوں۔ اللہ کی قسم آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی تم میری دینی بہن ہو۔ حالانکہ اصل میں بیوی تھی۔ آپ نے سارا کو لے کر بادشاہ کے سامنے پیشی دی۔ بادشاہ سارا کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سارا وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے وہاں پھر المجیب سے کچھ دعائیں کی تھی۔ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کرنا۔ دیکھیے بیٹیوں کو سنائیے یہ دعا، سکھائیے عورتوں کو اپنی عزتوں کو درندوں سے بچانے کے لیے اسباب بھی اختیار کریں اور دعائیں بھی، کہ کوئی ہم پہ زبردستی حملہ نہ کرے، کوئی ہماری عزت کو داغدار نہ کرے۔ اس ایک دعا کا مانگنا تھا، بادشاہ تھرایا، اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ بی بی سارا نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ اور بی بی سارا کی طرف بڑھایا ہاتھ، 2-3 بار ایسا ہوا اور آخر کہنے لگا تم لوگوں نے میرے ہاں ایک شیطان بھیج دیا، اسے لے جاؤ ابراہیم کے پاس اور آجر یعنی ہاجرہ بھی ان کو دے دو۔ اور اس طرح حضرت سارا ابراہیم کے پاس آئیں اور اس سے کہا دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ بخاری کی روایت ہے 2217۔ تو یہاں آپ کے میرے مطلب کہ ابھی فی الحال یہ بات ہے کہ ایسے لمحوں پہ جب کوئی باپ بھائی پاس نہیں ہے، کوئی عزت کا رکھوالا نہیں ہے، کوئی پولیس مین فوج نہیں ہے، تو یہ دعائیں المجیب سے مانگنے والی ہیں اور وہ قبول بھی کرتا ہے، ایمان ہو اور اپنی جان کی اور عزت کی حفاظت کرنا مقصود ہو۔ پھر اسی طرح سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا۔ ایک دن میں نے سنا کہ حاطف غیب ایک پہاڑ کی چوٹی سے بآواز بلند کہہ رہا ہے، اے اللہ، اس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے تیرے سوا دوسروں کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ اے اللہ، اس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے۔ اب میں تیسری دفعہ بولوں گی نا تو آپ نے اپنے آپ کو سوچنا اس کی جگہ۔ پھر ذرا ٹھہر کر ایک پرزور آواز لگائی اور کہا، پورا تعجب اس شخص پر ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسروں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں۔ تو ان کاموں سے اپنا دھیان ہٹا لے جو تجھے فائدہ نہ دے، اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ کیا پتہ چلا؟ نوٹ کیجئے گا اس میں۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک رب جس کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ ان کو سناتے ہیں جو آپ کی سننا نہیں چاہتے اور آپ ان کے ہاتھوں میں شرمندہ بھی ہیں، اور رب جس سے مانگ کر آپ کو عزت ملتی ہے، تو آپ کا کیا مقام ہے؟ ایک جملہ یاد رکھنے کے لیے لکھ لیجئے، انسانوں کے آگے سوال کرنے میں ذلت ہے اور اللہ کے آگے سوال کرنے میں عزت ہے۔ ہم اپنی عزت کو کبھی پامال نہ کریں۔ اور وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، پچھلے دور کے لوگوں میں سے جو غار میں پھنس گئے تھے۔ طویل روایت ہے بخاری کی 2272، آپ کے لیے سلائڈز میں لکھ دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تینوں نے دکھ کے وقت میں اپنی اپنی وہ نیکی یاد کی جو انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کی تھی۔ ایک نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی، ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، بچوں کو نہیں دیا دودھ جب تک کہ ماں باپ نے نہ پی لیا۔ اس کے تذکرے سے غار کا تھوڑا سا رستہ کھل گیا۔ اور دوسرے نے اپنے نفس پہ قابو پانے کا تذکرہ کیا کہ وہ لڑکی اس کے بالکل اختیار میں تھی، جس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے خوف نے اس کو روک لیا۔ اور تیسرا وہ جس نے کسی کو مزدوری پہ رکھا اور اس کے بعد اس کی پے دیے بغیر وہ چلا گیا، تو اس سے پیسوں سے پھر بکریاں لی اور بعد میں بکری لی اور پھر ریوڑ دیا۔ اللہ نے پورا رستہ ہی کھول دیا۔ یہ ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ۔ کیا پتہ چلا کہ جب مختلف حالات میں ہم اپنے اخلاص کو پیش کر کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہمارا اللہ پر یقین تو ہو۔ اور پھر ایک بڑا ٹاپک،
وہ ہے المجیب سے متعلق دعائیں اور اذکار، کیونکہ یہ سارا نام ہی دعاؤں سے جڑا ہوا ہے۔ تو دو چار تو آپ کو بھی بتاتی ہوں، کچھ اینڈ پہ بتا دوں گی رینڈملی کون سی دعائیں اور اذکار کی جائیں کہ المجیب سے تعلق محسوس ہو۔ پہلے تو ہے ترمذی کی روایت میں دعا 5460، اللہم انی اعوذ بک من